ہمارے مسلمانوں میں جو رواج چلا آ رہا ہے وہ ہے کہ بعض لوگ ہر بندہ اپنے دماغ سے کام لے رہا ہے۔ ہم نے اپنے دماغ سے کام نہیں لینا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے جو کہا وہ کرنا ہے۔ ہمیں آپ کے دماغ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن جب پیارے پیغمبر کی پیاری سی بات آ جائے پھر آپ نے اپنا دماغ اس حدیث کے سامنے نہیں لڑانا۔ یہ آپ کو نبی پاک فرما رہے ہیں یہ کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بھی ہو رہا ہے، یہ ہے آپ کا ایمان کا تقاضا۔ اگر آپ اپنے دماغ سے کہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بات ہے غلط ہے۔ اب بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کو جب غسل دیتے ہیں، غسل کے بعد جو مولوی صاحب، ہمارے ہاں گھر والے تو غسل دیتے نہیں ہیں، ہمیں غسل دینا آتا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں اور فرمان نبی کا سنتے ہیں، حدیث نبی کی سنتے ہیں، اور عمل کوئی اور کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کا باپ ہے، آپ کو سنبھالتا رہا ہے، ماں باپ ہیں آپ کو، آپ سنبھالتے رہے، آپ کو سنبھالتے رہے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کرتے رہے، آپ کے کپڑے دھوتے رہے۔ اب آپ نے آپ کو والد نے اتنا پڑھایا لکھایا ہے تاکہ یہ جو چیز ہے تو آپ کو بیٹا آنی چاہیے، لیکن بیٹا باپ کو غسل بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اس کی تعلیم کہ اس نے باپ کو غسل بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی مولوی صاحب کو آئیں بھی، پھر مولوی صاحب کے خلاف باتیں بھی کرنی ہیں، مسئلے بھی پوچھنے ہیں، بحث مباحثہ بھی، مولوی صاحب سے تنخواہ بھی تھوڑی دینی اور مسئلے زیادہ پوچھنے ہیں۔ یہ کام آپ کا، آپ کے والد نے آپ کو ہزاروں روپے فیسیں دے کے آپ کو پڑھایا، کس لیے پڑھایا؟ کہ غسل مولوی صاحب دیں؟ مولوی غسل کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آپ کا کام ہے بھائی، آپ کے باپ ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کام ہے غسل دینا، اور غسل دے کر اگلی بات، غسل دے کر کیا خود بھی غسل کرنا چاہیے؟ میت کو پاک صاف کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کہتا میرے پاس آئے گناہوں سے صاف ہو کر آئے۔ اگر کوئی جسمانی گندگی ہے وہ بھی اللہ پاک کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے، کوئی رب پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے رب کا حکم بھی نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ جو پسند کرتا ہے وہی میں پسند کرتا ہوں، وہی میرے صحابہ پسند کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ امت کو بھی یہی پسند کرے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے غسل دے دیا، ایسے کہہ لیں مولوی صاحب نے غسل دے دیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب بھی غسل کریں بھی دوبارہ۔ ایک تو آپ کے بھائی کو، ماموں کو، چاچو کو، والد کو غسل دیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بھی غسل کریں بھی۔ اور غسل کرنا کیا ضروری ہے؟ غسل کے بغیر کیا وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جنازہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ بات تو اب یہ آ گئی ہے۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ غسل جو ہے اس بندے کے لیے جس نے میت کو غسل دیا ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ غسل دے۔ بات یہ اگر اس میں شک ہو کہ جو گندگی ہے اس کے جسم کے ساتھ لگی ہو، مثلا پیشاب لگا ہوا ہے، پخانہ لگا ہوا ہے، اس کو شک پڑ گیا یا دوسرے نے دیکھ لیا، چلو مولوی صاحب کو نہیں پتا چلا وہ غسل دے رہا ہے، چھینٹے پڑ رہے ہیں، اگر اس کے کپڑوں پہ پڑ گئے ہیں، کسی نے بتا دیا یا مولوی صاحب کو پتا چل گیا، پھر تو وہ غسل کر لے، پھر اپنے کپڑے بھی چینج کر لے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صاف ستھرا ہے، اپنے آپ کو اس نے محفوظ کیا ہے، کوئی گندگی کے چینٹے نہیں پڑے، تو پھر غسل ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک نے کوئی پابندی نہیں۔ دین آسانی کا نام ہے، دین جو ہے وہ بالکل آسانی کا نام ہے۔ نبی کے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے میرا قرآن آسانی والا قرآن ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی کائنات کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔